بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء الحسنی کو بیان کیا کہ سب سے اچھے نام، سب سے بہتر نام، سب سے اعلیٰ اور ارفع نام رب تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ رب تعالیٰ کے جو اسماء ہیں رب تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارک ہیں وہ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں، باعث خیر ہیں۔ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جب بھی تم رب تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرو، جب بھی تم رب تعالیٰ کے ناموں کو بیان کرو، تو وہی اسماء جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اپنے اسماء کو ذکر فرمایا، وہی اللہ کے اسماء لیا کرو اللہ کی بارگاہ میں، وہی انہی اسماء کے ساتھ، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ ان اسماء کی برکات سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اسماء الحسنی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب اسماء الحسنی تو بہت ہیں، جیسے کہ یا رحمان، یا رحیم، یا قدیر اور یا غفار، یا عزیز، یہ سب اسماء الحسنی ہیں۔ ان میں سے ایک اسم ہے یا علیم، اے وہ ذات باری تعالیٰ جو ہر شے سے باخبر ہے، جو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر ایک ذرے کو جانتا ہے، اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں محیط ہے۔ اب یا علیم، علامہ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بیان کیا کہ یا علیم یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ جو شخص، جو آدمی یا علیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو علم سے مالا مال فرما دے گا، علم کے خزانے عطا فرمائے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ اس ورد کے ذریعے، اس وظیفے کے ذریعے انسان کو علم سے معمور فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو آدمی اس یا علیم اس ورد کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اللہ اکبر، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے علم اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو علم کے متعلق سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اس کو عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یا علیم سے حافظہ مضبوط رہتا ہے، حافظہ قوی رہتا ہے، تو لہٰذا وہ مائیں جن کو اپنے بچوں کے متعلق یہ شکایت ہے کہ وہ پڑھنے میں کنجہن ہے، پڑھنے سے دل نہیں لگاتے، تو اور جو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو وہ والدین اپنے بچوں کو یا علیم یہ جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کر، 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں، تو انشاءاللہ حافظہ قوی رہے گا، اور جو اسباق یاد کیے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اسی طرح جو بچے پریشان ہیں کہ وہ ایگزامینیشن میں، امتحانات میں تیاری کرتے ہیں لیکن چیزیں یاد نہیں رہتی، تو یہ بچے بھی اگر اس پر عمل کریں اور 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس ورد کو یا علیم کو پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بچے جو کچھ یاد کریں گے وہ ان کو ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا علیم سے حافظہ قوی رہتا ہے، یا علیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علم اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، یا علیم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ علم سے مالا مال کر دیتا ہے اور علم سے وہ معمور ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پر خوب عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا تو باعث رحمت ہے، برکت ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق و استقامت عطا فرمائے۔